أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نور الأول أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الصلوات سامعین محترم، قرآن مجید کی جس آیہ فصیحہ کو سرنامہ کلام قرار دیا، اس کے ذیل میں گفتگو کرنے سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں۔ اے اللہ، تو رحمان ہے، رحیم ہے، عظیم ہے، کریم ہے، سمیع الدعا ہے۔ تجھے واسطہ ہے تیری عظیم ذات کا، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا۔ جتنے برادر یہاں تشریف فرما ہے، جس کی جو بھی نیک حاجات ہے، ان تمام نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو پریشان حال ہیں، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مقروض غیب سے ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ جن کے اولاد نہیں، انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما۔ اے میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے تیری عظیم ذات کا، تجھے واسطہ ہے مولا حسین کا۔ باب الحسینی اور علم کمیٹی جو ہے حسینیہ مظفر گڑھ کے جو امام بارگاہ ہے، اس کے اراکین برادر کفایت، پروردگار ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، دن رات ترقیاں عنایت فرما، اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے مالا مال فرما، قدم قدم پہ کامیابیاں اور خوشیاں عنایت فرما، ہر قسم کی آفات اور بلیات سے محفوظ فرما، اس علاقے میں دن رات اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ، تجھے واسطہ ہے تیری پاک ذات کا، ہم سب کی جس نے جس انداز سے بھی یہاں شرکت کی ہے، آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو بہترین اجر عنایت فرما، حقیقی طور پہ آل محمد کی معرفت ہم سب کو عنایت فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما۔ اے میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے تیری پاک ذات کا، اے میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے مولا حسین کا، ہمیں مولا حسین کی عزاداری کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اے میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے تیری پاک ذات کا، جتنے برادر یہاں بزرگان میں تشریف فرما ہے، پروردگار ان سب کو صحت کاملہ عنایت فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، ظاہری باطنی ہر قسم کی بیماریوں سے نجات عنایت فرما۔ جو علم کی راہ پہ رواں دواں ہے، پروردگار ان کو دن رات علم کی راہ پہ گامزن فرما، دن رات ترقیاں عنایت فرما، اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے مالا مال فرما، قدم قدم پہ کامیابیاں خوشیاں عنایت فرما۔ اے اللہ، جتنے ہاتھ تیری راہ میں بلند ہیں، تجھے واسطہ ہے مولا حسین کا، سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر باواز بلند صلوات پڑھ دیجئے گا۔
سامعین محترم، قبل اس سے کہ جو قرآن کی آیت تلاوت کی ہے اس کے ذیل میں گفتگو کی جائے، جتنے بھی میرے نوجوان بزرگان مولا علی کے ماننے والے ہیں اور بلا فصل کے ماننے والے ہیں، ان سے گزارش کروں گا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ یہ فاصلہ کم ہو جائے۔ درود پڑھتے ہوئے، درود پڑھ دیگا مل گیا محمد و آل محمد کے ساتھ۔ مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجیے گا۔ مولا کے بھائی صاحب یا رسول اللہ، پروردگار آپ کے بھائی کو صحت کاملہ کی نعمت فرمائے۔ آج کیونکہ پہلی تقریر ہے اور جہاں پر بھی فرش بچھتا ہے تو اس کی جو فرش عزا ہے اس کی ساری کی ساری ذمہ داری جو اس کی وارث ہیں وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اسی لیے آج کی تقریر اس بی بی کے نام ہے کہ جس کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ اسی کے ذیل میں کچھ باتیں ہیں جو آپ تک کرنی ہے، انشاءاللہ کل سے پھر جس موضوع پہ خطاب ہوگا سب سے کریں گے۔ دیکھیں قرآن کی آیت کے انداز کو سمجھ لیجیے۔ اللہ کہہ رہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عنایت کیا۔ دیکھیں لفظوں کا چناؤ دیکھیں، جسے اللہ عنایت کہیں کتنی بڑی عنایت ہوگی۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اچھا برابر دو لفظ ہیں، ایک ہے عطا، ایک الف تے اور یا عطا، اور ایک ہے عین توئے الف عطا۔ تو یہ دو عطا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور یہاں پہ جو اللہ نے عطا کہا ہے یہ عین والا کہا ہے، یہ الف والا کہا ہے۔ بھئی دونوں کا فرق تو انسان کو پتہ چلے۔ فرض کریں الف والا عطا کون سا ہے، جب سمجھیے گا تو پھر عین والا سمجھ میں آ جائے گا۔ بھائی میں ان کے پاس آیا، انہوں نے کہا بھائی میرے پاس ایک کام ہے، جو بھی وہ کرے گا میں اسے 5000 روپے دوں گا اس کام کے۔ میں ان کے پاس پہنچا، میں نے کہا بھائی یہ میں آپ کا کام کر دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ وہ کام کریں۔ اب میں کام کرنے بیٹھ گیا، میں نے سارا دن محنت کی، شام لگ گئی مجھے، وہ کام میں نے مکمل کر لیا۔ غور کریے گا، اب جو مکمل کیا انہوں نے مجھے 5000 عنایت کیے، یہ 5000 الف سے دیے ہیں، عین سے نہیں دیے ہیں۔ یہ عطا انہوں نے کس سے دیے ہیں؟ الف سے عطا ہے۔ کیوں؟ یہ عطا وہ ہوتا ہے جو جس کا حق ہو اسے مل جائے۔ بھائی میرا حق ہے، میں نے محنت کی ہے، پہلے ہی یہ ہو گیا ہے کہ بھائی آپ محنت کریں گے، یہ کام ختم کریں گے تو میں آپ کو عطا کروں گا 5000 روپے۔ تو میں نے کام کیا، اب جو یہ مجھے 5000 دے رہے ہیں یہ الف سے عطا ہے کیونکہ میرا حق ہے، کیونکہ میرا حق ہے۔ لیکن اللہ نے رسول کو یہ نہیں کہا کہ ہم نے الف سے عطا کیا، بلکہ کہا ہم نے عین سے عطا کیا ہے۔ غور کریے گا، دیکھیں لفظوں کو سمجھیں۔ کہا ہم نے عین سے عطا کیا ہے، تو الف سے عطا وہ ہوتا ہے جو حق ہو مل جائے، عین سے وہ ہوتا ہے حق نہ ہو دے دیا جائے۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ جو عین سے عطا ہوتا ہے حق نہ ہو، غور کریے گا، یہ وہ عطا ہوتا ہے۔ اب آئیں دیکھیں، بھائی اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، جنت بنایا، پرند بنائے، ہوا بنائی، جنات بنائے، سورج بنائی، جو کچھ بنایا پروردگار عالم نے کہا اے حبیب میں کچھ نہ بناتا، تیری محبت میں سب کچھ بنایا گیا ہے۔ تو پروردگار عالم تو نے ساری کائنات کو اپنے حبیب کی محبت میں بنا دیا، ساری کائنات دے دی۔ یہ نہیں کیا ہم نے عطا کیا، بلکہ عجیب بات یہ ہے ساری کائنات دینے کے بعد کا ہم نے عین
سے عطا نہیں کیا ہے، لیکن جب فاطمہ زہرا کا تحفہ عنایت کیا تو عین سے کہتا ہے ہم نے عطا کیا، یہ بتانے کے لیے اے حبیب یہ تیرا حق نہیں، ہماری عنایت ہے۔ بھائی غور کریں، یہ ہماری عطا، یہ تیرا حق نہیں ہے۔ تو یہ سوچے تیرا حق ہے ہم فاطمہ زہرا دے رہے ہیں، یہ تیری حق نہیں ہے، یہ ہماری عطا ہے، ہمارا لطف و کرم ہے، یہ ہم تجھے عطا کر رہے ہیں۔ یہ عجیب بات یہ ہے، میرے بزرگان زیادہ محسوس کریں گے اس بات کو، بزرگوں سے دعا دینی ہے۔ میرے بھائی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کہ آپ بہت نیک ہیں، آپ بہت اچھی شریف انسان ہیں، اب کیا ہوا میں یہاں آیا، میں نے دیکھا اس پورے علاقے میں ان کی شرافت کے چرچے ہیں، کفایت صاحب بڑے نیک آدمی ہیں، یہ برادر بہت اچھے انسان ہیں، شریف انسان ہیں۔ کسی نے کہا مولانا صاحب کیا آپ انہیں جانتے ہیں، کون ہیں؟ میں نے کہا میرے عزیز ہیں، میرے دوست ہیں۔ غور کریے گا بھائی، کردار پتہ چل گیا، کردار اچھا ہے، کردار اچھا ہے۔ میں نے کیا کہا میرے دوست ہیں، میرے عزیز ہیں، اور ایک دفعہ ایسا ہو کہ میرا اپنا سگا بھائی ہو، کردار اچھا نہ ہو، بھئی بدنام ہو، کوئی پوچھے بھائی کیا آپ کے رشتہ دار ہیں، میں کہوں گا جاننے والے ہیں، اسے اپنا نہیں کہوں گا، اس لیے کہ کردار اچھا نہیں ہے۔ تو غور کریے گا، جہاں کردار اچھا نہ ہو اپنے کو اپنا نہیں کہا جاتا ہے، جہاں کردار اچھا ہو کہ غیر کو بھی اپنا کہا جاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہیں اللہ کہہ رہا اِنَّا آتَيْنَاكَ، کہیں کہتا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہیں کہتا ہم نے نازل کیا، کہیں کہتا ہم نے عنایت کیا۔ یاد رکھنا جس پہ ناز کیا جائے وہ اعلیٰ شاکار ہوا کرتا ہے، جسے دینے کے بعد اللہ ناز کرے وہ کتنا بڑا شاکار ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہم نے عطا کیا ہے۔ پھر عجیب بات یہ ہے، دیکھیں یہاں پر ایک اہم ترین چیز، میں نے عطا نہیں کیا، کیا کہا؟ ہم نے عطا کیا، میں نے عطا نہیں، ہم نے عطا کیا۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے عطا کیا۔ تو پروردگار عالم تو تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں نے عطا کیا؟ کہ تمہیں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں، ایک میری ذات ہے، ایک میرے اسماء ہے۔ بھائی آپ دعائے جوشان کبیر پڑھتے ہیں نا، تو کتنے اللہ کے اسماء ہیں؟ وہاں پر ہزاروں میں اسماء ہیں اللہ کے نا، ہزار۔ جب قرآن مجید پڑھیں گے تو آخر میں 99 اللہ کے اسماء آپ کو نظر آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ دعائے جوشان کبیر میں 1000 ہیں، 1000 کے قریب ہیں۔ تو آپ غور کریے گا، اللہ یہی تو کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں اول ہوں، میں آخر ہوں، میں ظاہر ہوں، میں حی ہوں، میں موت دینے والا ہوں، میں زندگی دینے والا ہوں، میں حیات دینے والا ہوں، میں رزق دینے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، میں نعمتوں کو دینے والا ہوں۔ پروردگار کہہ رہا ہے دیکھو میں نے عطا نہیں کیا، ہم نے عطا کیا۔ جب میں عطا کر رہا ہوں اپنے تمام صفات کے ساتھ عطا کر رہا ہوں، اپنے ساری صفات کے ساتھ عطا کر رہا ہوں، ہم نے عطا کیا۔ عجیب بات یہ ہے، ہم نے عطا کیا۔ دیکھیں قرآن کی آیت کے انداز کو دیکھیں، یہ پورا قرآن مجید کے اندر یہ وہ واحد سورہ ہے، نوجوانوں اپنے بچوں کے لیے دیکھیں، جب تک یہ سورت نازل نہیں ہوئی تھی تو حالت کیا تھی؟ حالت یہ تھی کہ مسلمان آگے آگے تھا، کافر پیچھے پیچھے تھا۔ مسلمان آگے آگے، کافر پیچھے پیچھے۔ کیوں؟ کافر مسلمان سے کہتا تھا کہ تمہارا رسول ابتر ہے، معاذ اللہ سنا معاذ اللہ، تمہارے رسول کی نسل چلنے والی نہیں ہے، تمہارے رسول کی نسل بڑھنے والی نہیں ہے، تمہارا رسول ابتر ہے۔ تو کافر پیچھے پیچھے مسلمان کو چھیڑتا ہے کہ تمہارے رسول کی نسل آگے بڑھنے والی نہیں ہے، تمہارے رسول کی نسل ختم ہو جانے والی ہے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب کیا ہے؟ کافر آگے آگے ہے، مسلمان پیچھے پیچھے ہے۔ بھئی انداز ہی تبدیل ہو گیا، اب کافر آگے آگے ہے، مسلمان پیچھے پیچھے ہے، اور کہہ رہا سنو میرے رسول کی نسل بڑھنے والی ہے، رسول کے دشمن کی نسل منقطع ہو جانے والی ہے۔ اتنا شانیہ کا ہوت اکبر، جو تیرا دشمن ہے وہی تو بریدہ رہے گا، وہی نامراد رہے گا، جو تیرے رسول کی نسل ہے وہ بڑھنے والی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، دیکھیں پورے قرآن کے اندر ایک
کوثر ایک سورہ کوثر کے اندر آیا ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ پورے قرآن میں ایک دفعہ ہے، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ پورے قرآن میں ایک دفعہ ہے۔ تو عجیب بات یہ ہے، پروردگار عالم اتنا تیرا بڑا قرآن مجید ہے، تو نے کیا کام کیا کہ کوثر پورے قرآن میں ایک رکھا، وَانْحَرْ پورے قرآن میں ایک رکھا، ابتر تجھے قرآن میں ایک رکھا، پورے قرآن میں ابتر کہیں ہے نہیں، تو شانیہ کا ابتر پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، وَانْحَرْ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، کوثر پورے قرآن میں نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو سورہ کوثر کے اندر ہے۔ بھئی عجیب بات یہ ہے، پروردگار عالم یہی تو بتانا چاہ رہا ہے کہ جیسی بی بی انمول ہے ویسی آیت انمول ہے، جیسے ہی اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے ویسی آیت جو اس کے شان میں ہے وہ بھی اس کے نعم البدل نہیں ہے۔ یہ عجیب بات دیکھیں، لفظ کیا ہے؟ کوثر، یہ کیسے بنا ہے؟ آپ کہتے ہیں بھائی بڑی کثرت ہے، کیا مطلب؟ بہت زیادہ تعداد ہے، یہ کاف سے رے کثرت بہت کثرت، اس کثرت سے لفظ ہے کوثر، اصل میں کیا ہے؟ کاف سے رے، تین لفظ کثرت، یہ کثرت۔ اب مجھے آپ بتائیں اگلی طور اللہ نے رسول کو کتنی بیٹیاں دی؟ ایک بھی اللہ کہہ رہا کوثر دیا ہے، اور کہیے گا بھائی اللہ نے ایک بیٹی دی ہے اور کہہ رہا حبیب ہم نے تجھے کوثر عنایت کیا ہے۔ تو مجھے مولا کی بات آ گئی ذہن کے اندر، کسی نے مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہا تھا، شاید لگ رہا ہے پیچھے والے بھائی ناراض بیٹھے ہو، مل کے بابا سے بولے صلوات پڑھ جی کا مولا کے نام میں، اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں اندازہ لگائیں اس آیت کا، مولا سے کہتے ہیں، ایک شخص نے آتا مولا متقیان سے کہا یا علی ہمیں رسول کے فضائل بیان کریں، ہمیں رسول کے فضائل بیان کریں، ان کے اخلاق بیان کریں۔ مولا علی نے کہا میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے دنیا کی چیزوں کو بیان کر، پہلے دنیا کی چیزوں کو بیان کر، میں پھر رسول کے فضائل بیان کروں گا۔ اس نے کہا یا علی بھی بتاتا ہوں، بتا کہ زمین ہے، آسمان ہے، چرند ہے، پرند ہے، ہوا ہے، دن ہے، رات ہے، پہاڑ ہے، رات ہے، دن ہے، جنت ہے، حوریں ہیں، درمان ہے، ملائکہ ہے، فرشتے ہیں، حوروں ہیں۔ ابھی کہتے کہتے 2 منٹ نہیں گزرے زبان بند ہو گئی۔ علی نے کہا بولتا کیوں نہیں ہے؟ مولا علی نے کہا بولتا کیوں نہیں ہے؟ کہ یا علی یہ کیسے بیان کروں گا، یہ تو اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، بیان نہیں ہو سکتی۔ میرے مولا علی نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، یہ متاع قلیل ہے، یہ بہت تھوڑی ہے، یہ بہت ہی تھوڑی ہے۔ تو مولا نے کہا دیکھ جسے اللہ نے قلیل کہا ہے تو بیان نہیں کر سکتا، جسے اللہ نے عظیم کہا ہو بھائی تو قلیل کو بیان نہیں کر سکتا ہے، جسے اللہ عظیم کہہ دے وہ کیسے بیان ہو سکتا ہے؟ اس رسول کے فضائل کون بیان کر سکتا ہے؟ تو اب اللہ نے کہا اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے تجھے کوثر عنایت کیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں پروردگار عالم تو نے تو ایک بیٹی دی ہے اور کہہ رہا ہم نے تجھے بہت زیادہ نسل دے دی ہے، بیٹی ایک دی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ دیکھ ہم یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں، کیا تو نے جملہ نہیں سنا کہ کوئی قطرہ ایسا ہوتا ہے، قطرہ ہوتا ہے لیکن سمندر نظر آتا ہے، ایک قطرے کے اندر سمندر نظر آتا ہے۔ میں مولا حسین کے روزے پہ تھا، تو میں مجلس پڑھ رہا تھا مولا کے روزے پر، تو کوئٹہ میں جو ہزارہ لوگ تھے انہیں شہید کیا جانا تھا جو آ رہے تھے بسوں کے اندر، تو وہاں قافلہ آیا، تو میں نے اس سے پوچھا بھائی کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے ہم بائی روڈ آئے ہیں بس کے ذریعے سے۔ تو میں نے کہا بھائی زمانہ خراب ہے اور چن چن کے تمہیں قتل کیا جا رہا ہے، تو تم اس سے آ جاتے جہاز سے۔ کہنے لگے مولانا صاحب بیٹھ جائیں۔ اب مولا حسین کا روزہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد گفتگو،
بہترین جملہ کہا میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اس کا. کہنے لگے مولانا صاحب یہ بتاؤ یہ جو کتا ہوتا ہے اس کی جو مادہ ہے یہ کتنے بچے دیتی ہے؟ میں نے کہا 8 10 12 13 اتنے سارے دیتی ہے. کہنے لگا اچھا بکری کتنی بچے دیتی ہے؟ میں نے کہا 1 یا 2. کہنے لگا بھیڑ کتنا دیتا ہے؟ میں نے کہا 1 یا 2. کہ گائے کتنی دیتی ہے؟ میں نے کہا 1 یا 2. کہنے لگے مولانا صاحب یہ تو بات ہو گئی کہ گائے 1 بچہ دیتی ہے 2 دیتی ہے زیادہ زیادہ, بکری بھی 1 سے 2 دے گی, بھیڑ بھی ایسا ہے, اور کتے مادہ کتنی دیتی ہے؟ 8 10 12 13 14 کتنے سارے دیتی ہے. کہ مولانا صاحب اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے روزانہ پوری دنیا میں کتنے گائیں کٹتی ہیں, کتنے بکرے کٹتے ہیں, کتنی بھیڑ کٹتی ہیں. مولانا صاحب پھر جب بقرعید آتی ہے ایک دن میں کتنی گائیں کٹتی ہیں, کتنے بھیڑیں کٹتی ہیں, کتنے بکرے کٹتے ہیں. مولانا صاحب روزانہ ذبح ہو رہے الگ ہو رہے ہیں. پھر جب بقرعید آتی ہے ایک دن میں نہ جانے کتنے کروڑ دنیا میں جانور ذبح ہوتے ہیں, روزانہ بھی ذبح ہو رہے ہیں. اور پھر ایک دن مخصوص آتا ہے کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں. مولانا بس اتنا بتا دیں کہ اتنی جملہ مولانا صاحب اتنا بتا دیں جب ریوڑ چلتے ہیں بکریوں کے چلتے ہیں یا کتوں کے چلتے ہیں؟ مولانا اتنے تو ذبح ہو رہے ہیں, ریوڑ کتوں کے چلتے ہیں یا بکریوں کے چلتے ہیں؟ میں نے کہا بکریوں کے چلتے ہیں. کہا مولانا یہی بتا رہا ہوں اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے, حرام میں برکت نہیں ہے. جو حرام ہوتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی ہے, جو حلال والے ہوتے ذبح بھی ہوتے رہتے. جنہوں نے چاہا تھا نسل رسول کو ختم کرنا وہ خود ختم ہو گئے. رسول کی نسل آج بھی باقی ہے, قیامت تک باقی رہے گی. حلال میں برکت رکھی ہوئی ہے. تو اللہ نے کہا ہم نے تجھے کوثر عنایت کیا. یہ ایک بیٹی ایسی ہے کہ جس کی نسل ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, ساری دنیا میں نسل رسول پھیلی ہوئی ہے. پھر عجیب بات یہ دیکھیں یہ بیٹی کون ہے. چلے کیونکہ یہ اس جملے کا یہ تقریر کا جو میری پوری تقریر کا خلاصہ ہے بس یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. جب اللہ نے رسول کو یہ بیٹی دی کس انداز سے, یہ جتنے بھی میرے سامنے باپ بیٹھے ہوئے نا اور جو مستقبل میں باپ بننے والے ہیں یہ سب میں ان کو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. جو باپ ہے ان کے لیے, جو مائیں ہیں ان کے لیے. یہ کب کہا؟ دیکھیں عجیب بات یہ ہے کہ سب سے قیمتی جملہ ہے میری تقریر کا جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ آج کی تقریر کا محاصل ہے. اللہ نے فاطمہ زہرا کا تحفہ رسول کو ایسے دے دیا. رسول سب سے پاک اس کائنات کے اندر, خدیجہ الکبریٰ عظیم ترین کائنات کی خاتون, کیسے دیا؟ ایسے دے دیا؟ نہیں, یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے. کس طرح دیا؟ کہ حبیب جو اتنا پاک و پاکیزہ ہے, حبیب 40 دن تک روزے رکھو. غور کریں, 40 دن تک روزے رکھو, خدیجہ سے جدا ہو جاؤ. غار ہیرا میں رسول چلے گئے, خدیجہ سے کبریٰ سے کہا تم بھی روزے رکھو. ادھر خدیجہ الکبریٰ روزے رکھ رہی ہیں, ادھر اللہ کے رسول روزے رکھ رہے ہیں. کیوں بھائی؟ رمضان میں آپ روزے رکھتے ہیں نا, کیوں؟ کیا اللہ کو تتقون, شاید کہ تم متقی بن جاؤ. روزے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ انسان میں خوف ہو اللہ کا, تقوی الہی پیدا ہو. تو اب فاطمہ زہرا کا تحفہ اللہ کا رسول کو دینا چاہ رہا ہے. وہ رسول جو کائنات میں سب سے پاک و پاکیزہ ہستی ہے, اللہ نے نہیں ایسے دیا فاطمہ زہرا کا تحفہ کہ رسول جاؤ 40 دن تک روزے رکھو. رسول نے 40 دن رکھے. فقط روزے نہیں, دن رات اللہ کو یاد کرنا ہے, تسبیح پروردگار کرنی ہے. پروردگار عالم کا غار ہیرا میں دن رات ذکر کر رہے ہیں. ادھر خدیجہ الکبریٰ روزے سے ہے, دن رات اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے. جب 40 دن ہو گئے کہ اب جاؤ خدیجہ کے قریب ہو جاؤ. اور کریں یہ میرے اور آپ کے لیے ہے. جو رسول کائنات میں سب سے زیادہ مقدس ہے, پاک و پاکیزہ ہے, پروردگار عالم نے فاطمہ زہرا کا تحفہ اس رسول کو ایسے نہیں دیا. پہلے 40 دن روزے رکھوائے, ادھر خدیجہ الکبریٰ سے کہا تم بھی روزے رکھو. جب 40 دن تک روزے رکھے, جب طہارت کمال پہ پہنچی ہے, غور کریے گا کہ اب خدیجہ کے قریب جاؤ. مجھے اور آپ کو دس دیا, اگر تم چاہتے ہو تمہاری نسل بامراد ہو تو پہلے متقی بن جاؤ, پہلے متقی بنو.
ایک واقعہ آ گیا ذہن میں میرے، ایک عالم ربانی بیان کر رہے تھے کہ ایک شخص، میں پھر کہہ رہا ہوں جو میری مائیں بہنیں اور نوجوانوں کے لیے جملہ دیا کر رہا ہوں، ایک شخص امام کی بارگاہ میں لے کر آیا بچے کی عمر کیا ہے؟ بچے کی عمر ہے تقریباً 7 سال کے قریب۔ کہ مولا یہ میں لے کر آیا ہوں بچہ اس لیے کہ آپ اس کی تربیت کر دیں۔ کیا معلوم ہے امام نے کیا کہا؟ بچہ کتنے سال کا ہے؟ 7 سال کا، 6 سال کا۔ امام نے کہا اس کی تربیت کا وقت گزر گیا، تربیت کا وقت گزر گیا۔ کہ مولا دیر کر دی میں نے؟ مولا اس کا مطلب ہے کہ میں 5 سال کا ہوگا لے کے آ جاتا۔ امام نے کہا کہ تم 5 سال کے بچے کو لے کر آتا، اس کی تربیت کا وقت گزر گیا۔ اس نے کہا مولا اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے مولا میں اس بچے کو اپنے آپ کے سامنے تقریباً 3 سال کا ہوگا تو لے کر آتا۔ امام نے کہا اگر تو 3 سال کا لے کر آتا تو تربیت کا وقت گزر گیا۔ اس نے جھنجھلا کے کہا مولا کیا پیدا ہوتے ہی لے کر آ جاتا؟ امام نے فوراً کہا اگر پیدا ہوتے ہی لاتا تو تربیت کا وقت گزر گیا۔ وہ حیران ہو کر چل لگا مولا پھر کب لے کر آتا کہ اس بچے کی تربیت ہو سکے؟ ہم اور آپ بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے حسینی بنے، تو بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ امام نے کہا کہ پیدا ہوتے ہی لے کر آئے گا تو بچے کی تربیت کا وقت گزر گیا۔ اس نے کہا مولا تو پھر کب تربیت؟ تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا اس کی تربیت کا وقت وہ رات تھی کہ جب بیوی تمہارے گھر آئی تھی۔ اس رات میں جب تم اپنی بیوی کے قریب گئے، اگر تمہارے دل میں اللہ تھا، رسول تھا، خوف خدا تھا تو یقین جان لو نسل کی تربیت کر دی ہے تم نے۔ یہ رات تمہاری زندگی کی جو آتی ہے یہ تمہاری نسلوں کی تربیت کی ہوا کرتی ہے۔ اسی کی کیا کہا کہ رسول اکرم نے کو اللہ نے 40 دن تک پہلے روزے رکھوائے جناب خدیجہ کو۔ اب میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ میری اولاد بامراد رہے، میری اولاد صحیح رہے، میری اولاد دنیا کے لیے فائدہ مند ہو جائے، تو کہا دیکھو اگر چاہتے ہو تمہاری اولاد شہید بن جائے اس سے پہلے کہ اولاد شہید بنے اپنے آپ کو شہید بناؤ، اپنے آپ کو شہید بناؤ تو تمہاری اولاد شہید بنے گی۔ عجیب جملہ ہے، معلوم ہے 40 دن تک روزے رکھے اور پھر کیا کہا؟ فصلی لربک وانحر، اے حبیب نمازوں کو بڑھا دو۔ میں آپ کی طرف سے جملہ کہہ دوں، پروردگار عالم تو قرآن میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے میرے حبیب تو نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنی نمازیں پڑھی ہیں حبیب تیرے پیروں میں ورم آ گیا ہے، اے حبیب ایک کام کر اپنی عبادت کو کم کر دے۔ کیا کہا تو نے؟ حبیب اپنی نمازوں کو کم کر دے، اتنا تو نے اللہ کی حمد و ثنا کی ہے، اللہ کی اتنی عبادت کی ہے کہ تیرے پیروں میں ورم آ گیا۔ میں کہوں پروردگار عالم تو اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ تو نے اتنی عبادت کی ہے، اتنی عبادت کی ہے کہ تیرے پیروں میں ورم آ گیا، اے حبیب عبادت کو کم کر دے۔ لیکن جب فاطمہ زہرا کا تحفہ دیا یہ نہیں کہتا حبیب تیرے پیروں میں ورم آ گیا ہے عبادت کم کر دے، مگر جب تحفہ دیا فوراً کہتا فصلی لربک وانحر، اے حبیب اب ایسا تحفہ مل گیا ہے نمازوں کو بڑھا دے۔ اب یہ نہیں کہتا کہ نمازوں کو گھٹا دے، اب حکم ہے اپنی نمازوں کو بڑھا دے۔ تو عزیزان محترم یہ فاطمہ زہرا عظیم بیوی تھی، اللہ کا کیا وعدہ؟ وعدہ یہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت نبوت تم سے نجاست کو ایسے دور رکھے جیسے دور رکھنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر، ایسے دور رکھے جیسے دور رکھنے کا حق ہے۔ کیا مطلب؟ جس میں نجاست ہوگی وہ آ نہیں سکتا، جس میں نجاست ہوگی وہ آ نہیں سکتا، جس میں طہارت ہوگی وہ جا نہیں سکتا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ہر قسم کی نجاست سے۔ لیکن کل میں نے جملہ کہا جاپان میں، کیونکہ لائیو مجلس سے پڑھ رہا ہوں جاپان کے اندر، تو وہاں میں نے جملہ کہا آپ کے گھر میں آپ دودھ والا آیا، آپ کے گھر میں برتن رکھا ہوا ہے دھلا ہوا، اب آپ دودھ دینے گئے تو کیا کرتے ہیں؟ ایک دفعہ پانی میں کھنگالتے ہیں، ایسے کرتے ہیں نا، تو بھائی برتن تو دھلا ہوا ہے، آپ لوگ کھنگال رہے ہیں،
کہ مولانا صاحب دودھ بہت پاک و پاکیزہ ہے، تو ہم چاہ رہے اطمینان کے لیے کہ پانی کا ایک دفعہ اور ہم وہ کر رہے ہیں تاکہ یقین آ جائے کہ برتن پاک و پاکیزہ ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا میرے بھائی یہ دودھ کتنے روپے کلو لیا ہے تم نے؟ کہتے مولانا صاحب اگر خالص ہے تو 250 روپے کلو ہوگا اور ملاوٹ والا ہوگا تو 200 روپے مل جائے گا۔ میں کہوں گا بھائی 250 روپے کا دودھ لیا ہے، پہلے اسے پاک کیا ہے، کبھی غور کیا 250 روپے والے دودھ کے لیے تو برتن کو پاک کرتے ہو تو اللہ کے نور کے لیے ظرف کو تو پاک کرو، ظرف کو پاک کرو گے نا تو پھر تو اللہ کا نور آئے گا۔ تو برتن کو پاک کرتے ہو، آپ نہیں لیتے نجس برتن میں دودھ، کیونکہ دودھ نجس ہو جائے گا، برتن نجس ہوگا تو دودھ بھی نجس ہو جائے گا۔ تو شرط یہ ہے پہلے برتن کو پاک کیا جائے تاکہ دودھ پاک و پاکیزہ رہے۔ تو اب میں چاہتا ہوں اللہ کا نور میرے دل میں آ جائے، میں چاہتا ہوں آل محمد کی ولایت میرے دل میں آ جائے۔ آواز آ کے سنو، جب تک نجاست ہوگی آل محمد آ نہیں سکتے ہیں۔ یہ پاک کرو اپنے آپ کو، پاک کرو گے تو پھر وہ نور آئے گا۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے، دیکھیں وہ بی بی جو اللہ نے دی ہے نا اس کی عظمت کا اندازہ لگا لیں۔ عظمت یہ اس بی بی کی تاریخ میں نقل کیا کہ ایک دن مولا متقیان ناز کرنے لگے، اے فاطمہ میں کون ہوں، اپنی عظمت بیان کرنے لگے کہ اے فاطمہ میں وہ ہوں جو یہ جانتا ہوں جو کچھ ہو گیا میں وہ بھی جانتا ہوں، جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہوں۔ مولا نے کہا فاطمہ زہرا آگے بڑھی، کہا فاطمہ میرے قریب آنا۔ فاطمہ زہرا قریب آئی، کہا یا علی تو امیر المومنین ہے، تو نے حکم دیا میں آ گئی۔ لیکن ایک بات میں بھی کہنا چاہتی ہوں، اے علی سن، میں وہ بھی جانتی ہوں جو ہو گیا ہے، وہ جانتی ہوں جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتی ہوں، جو نہیں ہوگا وہ بھی جانتی ہوں، نہیں ہوگا وہ بھی جانتی ہوں۔ علی مولا نے کہا فاطمہ بڑا دعویٰ کر دیا، کہا علی جو میں نے کہہ دیا۔ مولا علی کے رسول خدا کے پاس، یا رسول اللہ فاطمہ نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا فاطمہ نے جو کہا ہے حق کہا ہے، فاطمہ نے جو بھی کہا ہے حق کہا ہے۔ اب غور کریے گا، فاطمہ نے جو بھی کہا ہے حق کہا ہے۔ اب یہ ناز جو کیا جاتا ہے یہ مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے، یہ نہیں معذاللہ کہ ایک دوسرے پہ برتری جتانے کے لیے۔ فاطمہ زہرا نے کہا یا علی جو مقام مجھے ملا کائنات میں کسی کو نہ مل سکا۔ حتی اب سنیں، حتی یا علی نہ تمہیں ملا نہ میرے بابا کو ملا۔ جو میرا مقام ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے نا، نہ میرے بابا کو ملا ہے نہ تمہیں ملا ہے۔ فاطمہ زہرا سے مولا علی نے کہا اے فاطمہ بہت بڑا دعویٰ کر دیا، وہ تمہیں رتبہ کون سا مل گیا جو نہ تمہارے بابا کو ملا نہ مجھے ملا نہ میری کسی نسل میں کسی کو ملا؟ کہ علی جو کہہ رہی ہوں دعویٰ کر لے رہی ہوں، دلیل بھی ساتھ رکھ رہی ہوں۔ کہ علی دلیل کیا؟ علی مولا نے کہا فاطمہ زہرا دلیل کیا ہے؟ کہ فاطمہ زہرا نے کہا یا علی دلیل سنو گے؟ علی تم بتاؤ تم دنیا میں کیسے آئے، تم دنیا میں کیسے آئے ہو؟ میرے بابا دنیا میں کیسے آئے؟ میری جتنی نسل آئے گی وہ دنیا میں کیسے آئے گی؟ کہ دیکھو علی تم دنیا میں ایسے آئے ہو کہ اللہ نے تمہارے نور کو آدم کی صلب میں رکھا۔ غور کریے گا، آدم کی صلب میں رکھا، آدم کی صلب سے چلتا چلتا ابراہیم کی صلب میں آیا، پھر اسماعیل کی صلب میں آیا، چلتا چلتا پھر کیا ہو گیا؟ ہاشم کی صلب میں آ گیا، پھر وہاں سے کیا ہو گیا؟ ایک ابو طالب کی صلب میں آیا، ایک عبداللہ کی صلب میں آیا، ایک علی مرتضیٰ بنا، ایک محمد مصطفیٰ بنا۔ دیکھو جب جنت کو تم نے چھوڑا ہے، تم ایک نبی سے، دوسرے نبی سے، تیسرے نبی سے، چوتھے نبی سے، پانچویں نبی سے، چھٹے نبی سے، نبیوں کے صلب میں آتے رہے۔ پروردگار نبیوں کے صلب سے تمہیں نکالتا رہا، لیکن یاد رکھنا پروردگار عالم نے جب میرے نور کو اس دنیا میں بھیجنا چاہا تو پروردگار عالم کو گوارا نہ تھا کہ فاطمہ کا نور کوئی نبی بھی فاطمہ کے نور کو مس کر سکے۔ تو پروردگار عالم کو گوارا نہیں ہوا، جب میں نے جنت کو چھوڑا تو پروردگار عالم نے میرے بابا کو جنت میں بلایا ہے۔ حبیب انمول تحفہ ہے، جنت میں آنا پڑے گا۔ تمہیں آنا پڑے گا وہاں۔ فاطمہ زہرا کے نور کو بھیجا نہیں ہے، بلکہ فاطمہ زہرا کے نور کو لینے کے
कराई, महराज इसलिए थी ताकि फातिमा ज़हरा का नूर दे दिया जाए, इसलिए महराज कराई गई थी। अज़ीज़ान मोहतरम, अब एक जुमला अदबी ताकि मेरी इबादत तमाम हो जाए, चलिए नौजवानों के लिए है ये। आप कोई है बच्चा सुनाने वाला? अली पे किसको आता है मुझसे? सुनाएगा कोई? अली पे आती बेटा है? कैसे पढ़ते? चलो मैं पढ़ रहा हूँ। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल ज़ाल रा ज़ा सीन शीन स्वाद ज़्वाद ता ज़ा ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा छोटिया बढ़िया, ठीक है ना? अब आ जाए ये हरूफ तहज्जी, ये जो आप देखते हैं ना, अब मौला के दर पे चलते, मौला ये है क्या, ये है क्या, ताकि हमें फातिमा समझ में आ जाए। मैं फातिमा ज़हरा समझा रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, मौला फरमाते हैं ये जितने भी हरूफ तहज्जी हैं, ये एक एक हर्फ अल्लाह की एक एक सिफत को बयान कर रहा है। अल्लाह की एक एक सिफत को, ये जितने हरूफ है ना, वो अल्लाह की एक एक सिफत को बयान करने वाले हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले क्या है? अलिफ। बताएं कैसे पढ़ते हैं अलिफ को? नहीं, अलिफ तो आपने क्या पढ़ा, कैसे जाता है? हाँ बेटा, कैसे पढ़ते हैं अलिफ को? नहीं, अलिफ अलिफ नहीं पढ़ते। है कोई बताएगा कैसे पढ़ते हैं अलिफ? जब आप पढ़ते कहते हैं अलिफ खाली, यही होता है ना। अलिफ के ऊपर न ज़बर होता है, अलिफ के ऊपर न पेश होता है, अलिफ के नीचे न ज़ेर होता है। जिसके ऊपर ज़ेर ज़बर पेश आ जाए वो अलिफ नहीं हमजा होता है। अलिफ क्या पढ़ा जाता है? अलिफ खाली, सही है ना? सबसे पहले कौन है? अलिफ। अलिफ है तो बा है। हरूफ तहज्जी की सारी कायनात में सबसे पहला कौन है? अलिफ। और अलिफ कौन है? अलिफ उसे कहते हैं कि जो खाली होता है, यानी क्या मतलब, न उस पे ज़बर असर करता है, न ज़ेर असर करता है, न पेश असर करता है। क्या मतलब? इसका मतलब ये अलिफ वो है जो अपने वजूद में किसी का मोहताज नहीं है। अलिफ वो है जो अपने वजूद में किसी का मोहताज नहीं है। अब ये तो लफ्जों की कायनात है, उनमें एक अलिफ ऐसा है कि जो उसमें किसी का मोहताज नहीं है। इसी तरह कायनात में एक ज़ात ऐसी है जो वाजिबुल वजूद है, वो किसी की मोहताज नहीं है। अल्लाहु अकबर। उस पर किसी का असर नहीं होता, न ज़ेर ज़बर पेश कुछ नहीं आता। हाँ, वो सब पे असर डालता है, वो अल्लाह की ज़ात है। अच्छा, उसके फौरन बाद क्या है? बा। बा में कितनी चीज़ होती? कौन कौन सी? नहीं, अलिफ तो नहीं होता बा के अंदर। जब हम सिर्फ लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, सिर्फ बा लिखा होता है ना अलिफ के बगैर, वो अरबी में क्या पढ़ा जाता है? बा, सही ना? तो वो उसमें कितनी चीजें? कितनी है? एक चीज, दो होती है। क्या? एक उसकी है शक्ल, एक नुक्ता, सही है ना? आप ऐसे बनाते हैं फिर नुक्ता लगाते हैं, क्या बनाया जाता है? बा। ठीक, अब मैं देखो जो समझ गया है, एक हैयत है, एक नुक्ता, ठीक है ना? अच्छा, मैं काम कर रहा हूँ, मैं नुक्ते को हटा रहा हूँ, पढ़ के दिखा दो, क्या करें जुमला पहुंच जाए। भाई मैं नुक्ता हटा रहा हूँ, पढ़ के दिखाओ। क्या मौलाना साहब लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा? भाई लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा अच्छा, अब मैं दूसरा काम कर रहा हूँ, मैं शक्ल हटा रहा हूँ, नुक्ता रहता हूँ, पढ़ो। क्या मौलाना पता ही चल रहा लिखा हुआ क्या है? तो बा को समझने के लिए दो का होना जरूरी है, एक उसकी हैयत का, दूसरे नुक्ते का। लेकिन अलिफ के फौरन बाद दो होने चाहिए। भाई अलिफ के फौरन बाद दो है, कौन? बा है, उसमें दो है, एक हैयत है, एक नुक्ता है। तो अब कायनात में तलाश करो जो दो हो, अलिफ के फौरन बाद हो। अब आवाज आएगी अल्लाह के फौरन बाद दो है, एक अली मुर्तजा है, एक अली मुर्तजा है, एक मोहम्मद मुस्तफा है। भाई एक रसूल की जात है, एक मौला अली की जात है। तो आपने जुमला नहीं सुना क्या? ये जो बे की हैयत है ये मोहम्मद मुस्तफ़ा है, नुक्ता अली मुर्तज़ा है। बा के नीचे का नुक्ता कौन है? मौला अली। हैयत कौन है? रसूल अकरम। अब आ जाए, देखें अब आगे जितने भी हरूफ तहज्जी के एक नुक्ते वाले हैं ना, बा का आपने देख लिया,
ایک چیز بھی کم ہو جائے پڑھنے میں نہیں آتا. با کو سمجھنے کے لیے دونوں چیزوں کو دیکھیں. اب آ جائیں جیم. اب چلیے با کے بعد ایک نقطہ والا کون ہے؟ جیم. جیم کا نقطہ نکالے کیا بن جائے گا؟ ہاں بن جائے گا. اب پڑھنے میں آ رہا ہے, صحیح ہے نا. با کیا تھا؟ پڑھنے میں نہیں آنا تھا, کیا ہے؟ صحیح ہے. جیم کا نقطہ نکال دیا کیا بن گیا؟ ہاں. پھر آ گیا خا. خا کا نقطہ ہٹا دے کیا بن گیا؟ ہاں بن گیا. زال نقطہ ہٹا دے کیا بن جائے گا؟ دا. زا نقطہ ہٹا دے کیا بن جائے گا؟ را. صحیح نا. سواد سواد نقطہ ہٹا دے کیا بن جائے گا؟ تا زا. زا کا نقطہ ہٹا دے تا بن جائے گا, صحیح نا. این غیر غیر پر نقطہ ہٹا کیا بن جائے گا؟ این بن جائے گا, صحیح نا. اب آ جائیں, ایک ہے فا. میں نے بات ایک ہے فا, نقطہ ہٹا دے پڑھ کے دکھا دیں. آپ کہیں گے مولانا پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہوا ہے. بھائی نقطہ ہٹا دیں, کہیں گے مجھے پتہ نہیں لکھا ہوا کیا. میں نے کہا کام کریں نقطہ رکھیں حیات ہٹا دیں. آپ کہیں گے مولانا پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. یعنی نقطہ ہٹا دیں, غور کریے گا. فا کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے, ایک اس کی حیات کا, ایک اس کے نقطے کا. وہاں پر بھی نقطہ ہے, یہاں پر بھی نقطہ. جو پہنچ گیا دعاؤں میں یاد رکھے گا. بھائی با پہ بھی نقطہ ہے, فا پہ بھی نقطہ ہے, غور کریے گا. وہاں پر بھی نقطہ, یہاں پر بھی نقطہ, وہاں پر بھی دو, یہاں پر بھی دو, وہاں پر بھی دو ہے, یہاں پر بھی دو ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے با کا نقطہ نیچے ہے, فا کا نقطہ اوپر ہے. میرا جملہ پہنچ گیا ہو جس تک. بھائی بے کا نقطہ, با کا نقطہ نیچے ہے, فا کا نقطہ اوپر ہے. تو میں پہنچا دیا میں نے وہاں پر. اب معراج پہ چلتے ہیں, اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے بتائیے گا. فا کا نقطہ اوپر ہے, با کا نقطہ نیچے ہے. رسول بیٹھے مسجد کے اندر, علی آ جائیں, کیا رسول کھڑے ہوں گے؟ رسول کھڑے نہیں ہوں گے, اپنی جگہ پر رہیں گے. بھائی حسن مجتبی آ جائیں, رسول بیٹھے رہیں گے. حسین مجتبی, حسین آ جائیں, رسول بیٹھے رہیں گے. امام سجاد آ جائیں, ایک ایک آئے گا امام, رسول بیٹھے رہیں گے. لیکن فاطمہ آ جائے, اللہ اکبر. بھائی فاطمہ زہرا آ جائیں تو رسول اکرم اپنی جگہ پہ بیٹھیں گے نہیں, کھڑے ہو جائیں گے تعظیم کے لیے. کھڑے نہیں ہوں گے. کون کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں کی ام المومنین ماں کہہ رہی ہے. کلما دخلت, جب بھی فاطمہ زہرا آتی, اللہ کے رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر عجیب بات یہ ہے کہ فاطمہ زہرا جب بھی رسول کی بس میں آتی, میں نے کیا دیکھا کہ رسول خطبہ دے رہے ہیں, اتنے میں فاطمہ زہرا آ گئی. جب فاطمہ زہرا آ گئی تو اللہ کے رسول نے کیا کام کیا؟ خطبے کو منقطع کر دیا. اور منقطع کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے ممبر چھوڑا. بھائی اگر میں ممبر چھوڑوں, میرا بچہ آ جائے اور میں ممبر چھوڑوں کہ مولانا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں, آپ مجلس پڑھ رہے ہیں, میں کہوں سیرت نبی ہے. بھائی رسول خطبہ دے رہے تھے, فاطمہ زہرا آئی, کیا ہوا؟ رسول نے خطبے کو منقطع کر دیا. پھر ہم نے کیا دیکھا؟ رسول اکرم نے ممبر کو چھوڑا اور ممبر چھوڑنے کے بعد چلنا شروع کیا. کہاں پر؟ جہاں فاطمہ زہرا کھڑی تھی. چلتے ہوئے وہاں پر گئے اور پھر کیا ہوا؟ جناب فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. اور بوسہ دینے کے بعد فاطمہ زہرا کو گود میں اٹھایا. گود میں اٹھانے کے بعد وجلسہا علی مجلسہ, فاطمہ زہرا کو وہاں پر بٹھایا جہاں خود بیٹھے تھے. غور کریے گا, جب فاطمہ زہرا کو اللہ کے رسول نے بٹھا دیا تو اللہ کے رسول کہاں بیٹھے؟ آواز آئی, اللہ کے رسول کھڑے ہوئے ہیں, فاطمہ زہرا بیٹھی ہوئی ہے. غور کریے گا, بیوی کو رسول نے بٹھایا, خود کھڑے رہے. احترام فاطمہ زہرا میں, احترام فاطمہ زہرا میں. یہ وہ عظیم بیوی ہے نا جس کے احترام میں ایک لحظے کے لیے اس مجلس کی بانی رسول کی بیٹی فاطمہ. وہ فاطمہ زہرا جس کا ایک لحظے کھڑا ہونا رسول کو گوارا نہ ہو. عزیزانو, ہم خون کے آنسو اس لیے روتے ہیں کہ وہی فاطمہ 4 گھنٹے کھڑی رہی. جزاکم ربکم. بعد رسول وہی فاطمہ زہرا 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی. کسی نے نہیں کہا فاطمہ تھک گئی ہو, بیٹھ جا.
عزیزانو کیونکہ آج میں بی بی کے مسائل پڑھوں گا. عزیزانو تاریخ نقل کرتی ہے، یہ وہ مظلومہ بی بی ہے نا، روایت نقل کرتی ہے کہ فاطمہ زہرا اس بی بی کا نام ہے جو 18 سال کی بوڑھی ہے. عزیزانو جو 18 سال کی بوڑھی ہے اس کا نام فاطمہ زہرا. عزیزانو 18 سال میں جس کی کمر جھک گئی اس کا نام فاطمہ زہرا ہے. عزیزانو 18 سال میں جس کے بال سفید ہو گئے اس کا نام فاطمہ زہرا ہے. ہاں عزیزانو تاریخ نقل کرتی ہے، تاریخ نے نقل کیا، بعض نے نقل کیا کہ 3 دن، بعض نے بہت بڑھایا تو 1 ہفتہ 4 سے 5 دن کہ رسول کے انتقال کو 4تھا دن تھا، زیادہ تر کہا 30واں دن تھا. اب 30واں دن تھا رسول کے رحلت کو، مسلمان لکڑیاں لے کر در فاطمہ پہ آ گئے. عزیزانو در فاطمہ پہ مسلمان آئے لکڑی لے کر، اور حاکم نے خط لکھا اپنے عزیز کو کہ رسول کے انتقال کے بعد پہلی دفعہ رسول کی بیٹی میرے پاس آئی تو میں نے کہا رسول کی بیٹی کو تحفہ کیا دوں؟ پھر میں نے کہا پہلی دفعہ آئی ہے تو چھوڑ دو. میں نے رسول کی بیٹی کو چھوڑ دیا. پھر رسول کی بیٹی دوبارہ میرے دربار میں آئی، میں نے پھر چھوڑ دیا. جب 30 دفعہ آئی نا میں نے کہا رسول کی بیٹی کو تحفہ دینا ہے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا لکڑی اور جمع کرو اور فاطمہ زہرا کے گھر کو آگ لگا دو. جزاکم ربکم. عزیزانو کا میں نے اپنے دوستوں سے کہا جاؤ لکڑیاں جمع کرو، آج رسول کی بیٹی کو تحفہ دینا ہے. عزیزانو وہ کیا کہے، میرے چاہنے والوں نے لکڑیاں جمع کی، اتنی لکڑیاں جمع کی گئی کہ دروازہ لکڑیوں سے بھر گیا. عزیزانو میرے بزرگان جانتے ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا لکڑی کے دروازے بہت موٹے موٹے ہوتے تھے اور ان میں بہت موٹی موٹی کیلیں لگائی جاتی تھی کیونکہ تاکہ وہ دروازہ اس پہ ٹک جائے. عزیزانو جب آگ لگتی ہے نا، جب آگ لگتی ہے تو لوہا جو ہوتا ہے وہ لال ہو جاتا ہے. جو دروازے میں لوہا کیلیں ہوتی ہیں وہ بالکل آگ کی طرح ہو جاتی ہے. جب فاطمہ زہرا کے دروازے کو آگ لگائی گئی، ارے شعلے بلند ہوئے، ارے دروازے میں جو کیلیں تھی وہ سرخ ہو گئی. جب دروازہ جل گیا، ایک طرف دیوار تھی، دوسری طرف دروازہ تھا، بیچ میں رسول خدا کی بیٹی تھی. اب جو مسلمانوں نے دھکا دیا، ارے جلتا ہوا دروازہ رسول کی بیٹی پہ گرا. آواز آئی اسماء میری مدد کو آ، ارے محسن شہید ہو گئے. جزاکم ربکم، ارے میرا محسن شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دینا. راوی نقل کرتا ہے جلتا ہوا دروازہ تھا جس میں کیلیں لگی ہوئی تھی جو بہت سرخ تھی. جب دروازہ گرا، ارے فاطمہ زہرا کے پہلو پہ گرا. ایک ملعون نے کیا کام کیا، دروازے پہ پیر رکھا. فاطمہ زہرا دروازے کے نیچے، ایک ملعون نے نیزہ لیا، ارے فاطمہ زہرا کی پسلی پر لگا. آواز آئی اور میرا محسن مارا گیا. جزاکم ربکم، ارے میرا محسن مارا گیا. عزیزانو بس روایت کہتی ہے وہ وقت آ گیا کہ مولا علی کو لے کر گئے. سارے بیٹھے ہوئے تھے. کہا یا علی بتاؤ انسان مظلوم کب ہوتا ہے؟ سب سے کہا تم بتاؤ کہ مظلوم کب ہوتا ہے؟ ایک نے کہا مظلوم جب ہوتا ہے کہ گھر میں اولاد ہو، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، آپ کچھ نہ کر سکے، انسان مجبور ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. میرے مولا سے کہا یا علی تم بتاؤ انسان مجبور اور غریب کب ہوتا ہے؟ میرے مولا نے رو کر کہا انسان اس وقت غریب اور مجبور ہو جاتا ہے جب نامحرم اس کے گھر میں گھسائے. جزاکم ربکم، ارے جب نامحرم اس کے گھر میں گھسائے. عزیزانو ساری زندگی میرا مولا روتا رہا. عزیزانو بس روایت نقل کرتی ہے وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا. عزیزانو فاطمہ زہرا جب دربار گئی ہے نا
वहां से आने में देर हो गई। जब देर हो गई ना, अली की बेटी खड़ी हुई है, बार बार सर पे ठहर रही है कि अम्मा को गए हुए देर हो गई है, अम्मा अभी तक नहीं आई। अचानक जब काफी देर गुजर गई, अज़ान का वक्त होने वाला था, अली की बेटी ने क्या देखा, एक ज़ईफ़ा है जो घर में दाखिल हुई है, ऐसा थामा हुआ है, सर के बाल सफेद है, कमर झुकी हुई है, चलती चलती उस मकाम पे आई जहाँ फातिमा ज़हरा का मुसल्ला रखा हुआ था। मुसल्ले को हाथ लगाने लगी, एक बार ज़ैनब आगे बढ़ी, हाथ थाम कर कहा, ज़ईफ़ा मेरे माँ के मुसल्ले को हाथ न लगा, मेरी माँ अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने वाली है। अज़ादारों जैसे ही कहा, ज़ईफ़ा ने सर को बुलंद किया, रोकर कहा, बेटी ज़ैनब नहीं पहचाना, मैं तेरी माँ फातिमा। जज़ाकुम रब्बुकुम। अज़ादारों जैसे ही कहा, अरे ज़ैनब की आवाज आई, अम्मा कैसे कमर झुक गई, ये बाल सफेद कैसे हो गए। अज़ादारों क़यामत का जुमला है, रोकर का बेटी आज दरबार के मंजर ने बता दिया, मैं दरबार गई थी, तू बाजारों में जाएगी, तू दरबारों में जाएगी। जज़ाकुम रब्बुकुम। हाँ अज़ादारों, सबसे पहले जब फर्श बिछता है ना मैं पहले आता हूँ ना आप आते हैं, सबसे पहले एक माँ बकरी छोड़ के आ जाती है, सबसे पहले एक माँ आती है। अज़ादारों मालूम है वो माँ क्यों आती है? इसीलिए आती है, कौन मेरे हुसैन पे रोने वाला है, कौन मेरे हुसैन को पुरसा देने वाला है। अज़ादारों बस मैंने मुख्तसर किया, वो आपको रिवायत याद है ना फातिमा ज़हरा की मज़लूमियत का, कि इमाम हसन जिस गली के अंदर फातिमा ज़हरा पे जुल्म हुआ था ना, इमाम हसन सारी जिंदगी उस गली से जाते नहीं थे। जब भी वो गली आती थी, इमाम घूम के वापस आया थे घर की तरफ। लोग पूछते थे, हसन जब घर करीब इस गली से पड़ता है तो इतना घूम के क्यों जाते हो? रोकर कहा, मुझे वो मंजर याद आ जाता है जब जालिम ने मेरे माँ पे जुल्म किया था। जज़ाकुम रब्बुकुम। हाँ अज़ादार बस मुख्तसर किया, वो वक्त आ गया बीबी की शहादत। अज़ादार मोहतरम, बीबी की शहादत रिवायत करती है कि मौला अली बार बार कह रहे थे, अब रिवायत अस्मा और फिज़ा की है, बार बार कहते थे आहिस्ता गिरिया करो, आहिस्ता गिरिया करो, कहीं हसनैन की आंख ना खुल जाए, कहीं हसनैन की आंख ना खुल जाए। अज़ादारों एक बार रावी नक़ल करता है कि जनाब फिज़ा गुस्ल दे रही है, गुस्ल देते देते एक बार कहा, या अली फातिमा के पहलू पे हाथ रखा हुआ है, मैं हाथ हटाना चाहती हूँ, हाथ नहीं हटता है। मेरे मौला ने कहा, फिज़ा कोशिश का मौला बहुत कोशिश की है लेकिन फातिमा ज़हरा का हाथ हटता नहीं है। मेरे मौला ने कहा, फिज़ा मैं अपना हाथ पर्दे में दे रहा हूँ, मेरा हाथ फातिमा के हाथ में रख देना। अज़ादारों ऐसा ही हुआ, मेरे मौला का हाथ फातिमा ज़हरा के हाथ में रखा गया। मेरे मौला ने हाथ हटाना चाहा, अज़ादारों हाथ न हटा, मेरे मौला ने ताकतें लगाई लेकिन हाथ न हटा। एक बार अली की आंख में आंसू आया, रोकर का, फातिमा तुझे अली के हक का वास्ता, फातिमा पहलू से हाथ हटा दे। अज़ादारों जैसे ही कहा, आवाज आई, अली वास्ता ना देना, अरे बाबा को दिखाऊंगी, बाबा आपके जाने के बाद अरे मुसलमानों ने चलता हुआ दरवाजा गिराया, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। जज़ाकुम रब्बुकुम। हाँ अज़ादारों वो वक्त आ गया, अज़ादारों बीबी को गुस्लो कफन दिया गया, अज़ादारों बीबी को गुस्लो कफन दिया गया। बच्चों से कहा, आओ बच्चों अपनी माँ से विदा कर लो। अज़ादारों सारे बच्चे आए, बस मैंने मुख्तसर किया। अज़ादारों सारे बच्चे आए लेकिन हसनैन शरीफैन नहीं आए। का बेटा अपनी माँ से विदा कर लो। रोकर कहा, मेरी माँ हमेशा हमें बुलाया करती थी, जब तक अम्मा नहीं बुलाएगी हम नहीं जाएंगे। रावी कहता, हमने देखा अरे हाथ कफन से बाहर आए, फातिमा ज़हरा ने कहा, आओ मेरे बच्चों आओ, माँ को गवारा नहीं, हुसैन तेरी आंख में आंसू आए। अरे हुसैन फातिमा ज़हरा से चिपट गए। जिब्राइल ने देखा, फरिश्ते रोने लगे, जल्दी आए। अरे अल्लाह कह रहा है, अली जल्दी फातिमा से जुदा कर दो। सारे फरिश्तों में कोहराम बपा है, जब तक हसन रहेंगे
فرشتے روتے رہیں گے حضرت اور بس ختم کیا میرا بیمار اس کو کفن دیا گیا. لیکن ایک روایت جب بی بی کی شہادت ہو رہی تھی اور ایک دفعہ رسول اکرم کی رحلت معلوم ہے نا رسول اکرم جانے سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے ہمیں تبرکات لے کر آنا. تبرکات لائے گئے ایک کفن نکالا گیا. اے فاطمہ زہرا یہ تیرا کفن ہے. فاطمہ زہرا نے کفن لیا. اے علی مرتضیٰ میرے قریب آنا. علی یہ تیرا کفن ہے. علی کو کفن دیا گیا. اے حسن تم میرے قریب آنا. حسن تمہارا کفن ہے. رسول خدا کا دیتے رہے. فاطمہ زہرا دیتی رہی. سب کو کفن مل گیا لیکن حسین کو کفن نہ ملا. جیسے بی بی نے دیکھا رو کر کہا یا رسول اللہ کیا میرے آپ حسین سے ناراض ہیں؟ بابا آپ نے سب کو کفن دے دیا میرے حسین کو کفن نہیں دیا. رو کر کہا بیٹی فاطمہ ارے کفن اسے ملتا ہے جسے غسل و کفن دیا جاتا ہے. ہائے تیرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کربلا میں پامال کر دیا جاتا ہے. ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کہ اللہ جتنے برادر یہاں تشریف فرما ہے جس کی جو بھی نیک حاجات ہے ان تمام نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو پریشان حال ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض غیب سے ان کے قرضوں کو ادا فرما. جن کے اولاد نہیں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما. اے میرے اللہ مسلمانوں کے جو باطل قوتیں مل کے ظلم کر رہی ہیں ان تمام باطل قوتوں کو نیست و نابود فرما. مظلوم جہاں کی غیب سے مدد فرما. علماء حق کا سایہ ہمارے سر پہ قائم و دائم فرما. اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے تیری پاک ذات کا اس علاقے پہ اس محلے پہ جس برادر نے جس طرح سے صحیح کی کوشش کے پروردگار سب کو بہترین اجر عنایت فرما. اپنا خاص فضل و کرم سب کے شامل حال فرما. وقت کے امام کی معرفت عنایت فرما. وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں مولا کے خدمت گاران میں شامل فرما. مولا کو ہم سے راضی فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء بحق محمد وآل محمد.